کچھ دن پہلے نا میری نظر سے ایک ویڈیو گزری. اس میں تھا کیا کہ دو ایسے ہی بانڈ کھڑے ہیں، مذاق کری جا رہے ہیں. مذاق کس چیز کا اڑا رہے ہیں؟ جنت جہنم کا. وہ کہتا ہے کہ ایک کہتا ہے دوسرے کو کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب سردیاں آئیں گی تو ہم تمہیں آگ نہیں دیں گے، تمہیں آگ نہیں سینکنی پڑے گی. واللہ اس سے بڑی شامت کوئی نہیں ہے. توبہ کرنی چاہیے اگر ایسا کبھی آپ سے ہوا ہے، اور آئندہ ہمیشہ سے لیے اللہ کی عذاب یا اللہ کی جزا کا مذاق اڑانا، یہ اپنی شامت کو دعوت دینے کی بات. واللہ یعنی ہمارے اوپر قرآن کی آیات کوئی اثر ہی نہیں کرتی. یعنی ہم نے عذاب کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ بھئی دیکھا جائے گا، مطلب کب دیکھا جائے گا؟ وہ جہنم کی آگ انہا ترمی شرر کالقصر، کہ جس کی ایک چنگاری ایک پورے بڑے محل کے برابر ہوگی. اس آگ کا کیا حال ہوگا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ موت آتی ہے اور نہ زندگی کی طرح. کلا انہا لظا، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، واللہ یہ بہت بڑی بات ہے. نزاعۃ للشوا، وہ ایسی آگ ہے کہ جو سر اور چہرے کی سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دیتی. شواتن کی جمع ہے. یہ جو سر اور چہرے کی کھال ہوتی ہے نا، اسکن، اس کو شواتن کہتے ہیں. سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ کے دے گی. واللہ اس چیز سے بچنا چاہیے. جتنی ڈیٹیل آئی ہے اللہ کے عذاب کے بارے میں، واللہ اگر ہم ہر سیکنڈ میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے نا، یہ کم ہے. اور ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اللہ کی جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے عذاب کا خوف رکھنا چاہیے. اور یہی مومن کی زندگی ہے، بین الخوف والرضا، کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے عذاب کے خوف اور اس کی جنت، اس کی رحمت، اس کی نعمتوں کی امید میں گزار دے. اور یہ فضول قسم کی مذاق، خصوصاً آخرت، یوم عذاب، یوم آخرت، قیامت، جنت، جہنم، ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. واللہ یہ اپنی شامت کو دعوت دینے کے برابر ہے.